ایک دفعہ گوتما بدھا، آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ ہر کوئی گوتم کو جانتا ہے. تو بدھا اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام گوتما سدھارتھا ہے. وہ بدھا بن گیا تھا. دنیا میں وہ اکیلا ہی بدھا نہیں ہے، ہزاروں بدھا گزرے ہیں اور اب بھی ہیں. تو ایک دن صبح اس سے بھی پہلے گوتما لوگوں کے بڑے مجمع میں بیٹھا تھا. ایک آدمی آ کر دور مدھم روشنی میں کھڑا ہو گیا. وہ بہت بڑا بھگت تھا. وہ راما کا بھگت تھا. راما کو جانتے ہیں؟ رمی نہیں، راما. راما انڈیا کے بہت مقبول دیوتاؤں میں سے ایک ہے. اگر آپ پہلے سے نہیں جانتے تو انڈیا میں ہمارے 3 کروڑ 60 لاکھ دیویاں دیوتا ہیں. اس معاملے میں یہ بہت امیر ملک ہے. تو وہ راما کا بہت بڑا بھگت تھا. انڈیا میں بھگت میں نہیں، ہر کوئی نہیں، لیکن اس بات کو سنجیدگی سے لینے والے اس خدا کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو بلائیں گے تو کہیں گے رام رام، جانے کا کہیں تو رام رام، کچھ مانگیں تو رام رام، اور کچھ نہیں، صرف رام رام. کپڑوں پہ رام رام، وہ رام رام پکاریں گے، رام رام کرتے جئیں گے. انہوں نے پوری زندگی دیوتا کو دے دی. آپ چالاک ہیں. آپ نے خدا کو انشورنس کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اگر کچھ برا ہوتا ہے تو میں نے اپنا پریمیم دیا ہوا ہے. سب کچھ آپ خود کرتے ہیں. خدا کو آپ نے انشورنس بنایا ہوا ہے. آپ چالاک ہیں، لیکن اس آدمی نے تمام زندگی خدا کو دے دی تھی، مکمل. عمر گزر رہی تھی، اسے معمولی سا شک ہوا. کوئی ہے جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا؟ کوئی نہیں. بائیں بازو کا کوئی نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جان. صرف جان، اور کوئی نہیں؟ تو معمولی سا شک ہوا. وہ جانتا تھا خدا ہے، بس معمولی سا شک. اگر خدا نہ ہوا تو میں اپنی زندگی رام رام کرنے میں ضائع کر رہا ہوں. دیکھیں، یہ شک صرف تب آئے گا جب آپ اپنی پوری زندگی وقف کر دیں. ہفتے میں صرف 10 منٹ دینے سے آپ کو یہ شک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ پوری زندگی خدا کو دیتے ہیں تو 3 دنوں کے اندر آپ کو شک ہو جائے گا. کیا میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں؟ اور خدا پر یقین نہ کرنے والے بھی ہیں. دیکھیں جان کی طرف، اسے یقین نہیں ہے. اس کے لیے بھی سورج نکلتا ہے، پھول کھلتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے. ایسے لگتا ہے وہ میرے سے اچھا رہ گیا ہے. تو ذرا سا شک. وہ جانتا تھا خدا ہے، بس ذرا سا شک آ گیا. وہاں صوفی موجود تھا تو وہ اس سے تصدیق کروانا چاہتا تھا. لیکن اتنے لمبے عرصے تک بھگت رہتے ہوئے وہ صرف مندر گیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے کئی مندر تعمیر کیے تھے. زندگی کے اس موڑ پر وہ یہ کیسے پوچھتا کہ خدا ہے یا نہیں؟ تو صبح سویرے اس جگہ کھڑے ہو کر اس نے ناگزیر سوال پوچھا، کیا خدا ہے؟ گوتما نے اس کی طرف دیکھا اور بالکل وضاحت کے ساتھ کہا، نہیں. مریدوں کے اس بڑے مجمع میں پہلے سے ہی یہ کشمکش تھی، خدا ہے یا نہیں، خدا ہے یا نہیں. سکون کا سانس. جب بھی انہوں نے گوتما سے وہ سوال پوچھا وہ بس خاموش رہا، کچھ نہ بولا. پہلی بار اس نے واضح جواب دیا،
خدا نہیں ہے۔ مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی کشمکش ختم ہو گئی۔ صوفی نے بتا دیا کہ خدا نہیں ہے۔ وہ پیغام پورے قصبے میں پھیل گیا۔ سارا دن خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ آپ ذرا آزادی کا تصور کریں۔ اس کا مطلب ہے اوپر بیٹھا کوئی آپ کا حساب نہیں لکھ رہا کہ آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا تاکہ آپ کو سزا دے، جہنم میں جلائے۔ زندگی مکمل طور پر آپ کی ہے۔ تو سارا دن خوشیاں منائی گئیں۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ شام کے وقت پھر مجمع لگا تو ایک اور آدمی آیا۔ وہ بھی سائے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی چاروکا تھا۔ انڈیا میں مکمل طور پر مادہ پر یقین رکھنے والے دہریوں کو چاروکا کہا جاتا ہے۔ وہ نہ نظر آنے والی کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ غالباً یہ واحد ثقافت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے آپ کو خدا کا پیغام پھیلانے والے مبلغ اپنا پیغام پھیلاتے ہوئے گاؤں گاؤں نظر آئیں گے، اور دہریے ایک سے دوسرے گاؤں یا لوگوں کو قائل کرتے نظر آئیں گے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ غالباً یہ واحد ثقافت ہے جہاں اس بات کی اجازت ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو خدا یا دہریت کا پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ یہ حقیقی جمہوریت ہے۔ ایسا ہزاروں سالوں سے ہوتا آیا ہے۔ لوگ گاؤں میں آتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ وہ لوگوں پر ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ تو وہ ایک ماہر چاروکا تھا۔ آپ کیسے بھی ایمان والے ہوں، وہ 10 منٹ میں آپ پر ثابت کر دیں گے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ اس نے ہزاروں لوگوں پر ثابت کیا تھا کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ عمر گزر رہی تھی۔ اسے معمولی سا شک ہوا، اگر خدا کا وجود ہوا، جب اس کے پاس جاؤں گا تو کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اور ماننے والے بتاتے ہیں کہ اس کے پاس تشدد کے تمام آلات بھی ہیں۔ کیونکہ میں یہ ثابت کرتا رہا ہوں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ پر زیادہ تشدد کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ اس نے ہزاروں لوگوں پر ثابت بھی کیا تھا، لیکن ذرا سا شک ہوا۔ وہ صوفی سے تصدیق کروانا چاہتا تھا، تو اس نے شام کو آ کر وہی ناگزیر سوال پوچھا، کیا خدا ہے؟ دیکھ کر گوتما نے کہا، ہاں ہے۔ ایک بار پھر بے چینی پھیل گئی۔ صبح کہا خدا نہیں ہے، وہ سب بہت خوش تھے۔ شام کو کہہ رہا ہے خدا ہے، تو گوتما ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ دیکھیں، خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر یقین کرنے سے آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ آپ اس پر یقین کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ مجھے اس پر، تمہیں اس پر یقین ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی بھی چیز پر یقین کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کسی بھی شے پر یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، تو آپ کے اندر جاننے کی آرزو جاگے گی۔ آرزو جاگے گی تو جستجو جاگے گی۔ اگر جستجو جاگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جاننے کے امکانات موجود ہیں۔